السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، اور 9ویں مقصد میں کئی ایک کتب ہیں۔ ان کتب میں سے چوتھی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے کتاب الفضائل والمناقب، یعنی کہ اس کتاب میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق کئی شخصیات کے فضائل اور ان کے مناقب سے ہے۔ اور پھر اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں، ان میں سے 5ویں فصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے فضل بعض الصحابیات، چند صحابیات کے فضائل۔ اور اس میں پھر کئی ایک ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے آج 5واں باب ہم شروع کریں گے، باب فضیلت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، سیدہ اسماء بنت ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ اسماء جو ہیں یہ جناب صدیق رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی ہیں۔ حدیث نمبر 1900 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، روایت ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے، قالت، انہوں نے کہا، تزوجنی الزبیر، مجھ سے زبیر نے شادی کی۔ زبیر سے مراد کون ہے؟ زبیر بن عوام، جو کہ 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے شادی کی، وما له فی الارض من مال ولا مملوک، اور ان کے پاس زمین میں نہ کوئی مال تھا اور نہ کوئی غلام لونڈی۔ ان کے پاس پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی مال نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی مملوک تھا، یعنی کہ مملوک سے مراد ان کی ملکیت میں نہ کوئی غلام تھا نہ کوئی لونڈی تھی۔ اور مال سے مراد کیا ہے؟ نہ کوئی زمین نہ کوئی جانور اور نہ کوئی نقدی وغیرہ، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ تو پھر رشتہ کس بنیاد پہ دیا گیا ان کو؟ دین کی بنیاد پہ۔ رشتہ دینے والے کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے مجھے اور تمام ساتھیوں کو، تمام احباب کو، کہ بیٹی کا رشتہ اس انسان کے ساتھ کریں جو دین کے لحاظ سے آگے ہو، چاہے دنیا اس کے پاس بہت کم ہو۔ تو جناب ابو بکر نے جب اپنی صاحبزادی اسماء کا رشتہ زبیر سے کیا ہے تو وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کے پاس پوری زمین میں کوئی مال نہیں تھا، نہ کوئی مملوک تھا، ولا شیء، اور نہ ہی کوئی اور چیز تھی، یعنی کہ نہ کوئی مال نہ کوئی مملوک غلام لونڈی اور نہ ہی کوئی اور چیز، غیر ناضح وغیر فرسہ، سوائے
پانی لانے والے ایک اونٹ کے، ناغہ وہ اونٹ پانی لانے والا ہو، سوائے پانی لانے والے اونٹ کے، وغیر فرس ہی اور سوائے ان کے گھوڑے کے، یعنی کہ یہ دو چیزیں ان کے پاس تھیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ کہتی ہیں فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، میں ان کے گھوڑے کو چارہ ڈالا کرتی تھی۔ کون؟ اسما۔ خدمت ہو رہی کس کی؟ خامند کی، اور صرف گھر کے معاملات میں نہیں بلکہ گھر کے باہر کے معاملات میں بھی، چارہ لانا چارہ ڈالنا یہ کام کون کر رہی ہیں؟ سیدہ اسما۔ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ اور میں ہی پانی لے کر آتی، یعنی کہ اونٹ کے اوپر پانی لانے والی کون ہوتی؟ میں ہی ہوتی۔ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ اور ان کے ڈھول کی میں سلائی کیا کرتی تھی۔ وَأَعْجِنُ اور میں ہی آٹا گوندا کرتی تھی۔ یہاں پہ یہ الفاظ ہیں بخاری شریف کے، مسلم شریف کے الفاظ کیا ہیں وہ بھی ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ معاملہ مزید واضح ہو جائے۔ مسلم شریف میں ہے کہ میں ان کے گھوڑے کو چارہ ڈالا کرتی تھی اور میں ہی اس کی مکمل طور پہ نگہداشت کیا کرتی تھی، اس کے سارے کام، کس کے؟ گھوڑے کے، اور میں ہی ان کے پانی لانے والے اونٹ کے لیے کھجور کی گٹھلیاں پیسا کرتی تھی، بری کیا کرتی تھی، بری کر کے اس کو ڈالتے تھے خوراک کے طور پہ، تو یہ کام بھی کون کرتی تھی؟ میں کرتی تھی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ عورت جو ہے وہ گھر کے تقریباً سارے کام کرے گی۔ اگر یہ ظلم ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب زبیر کو اس ظلم سے روکتے، بلکہ اس کی تائید میں وہ روایت بھی پیش کرنا مناسب ہوگا جس میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ، سید کی سے بخاری کی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آئیں لیکن آپ گھر میں موجود نہیں تھے، پیغام دے کر چلی گئیں سیدہ عائشہ کو۔ کیا پیغام؟ کہ میں آٹا پیستی ہوں چکی پہ تو میرے ہاتھوں پہ کیا نشان پڑ گئے ہیں، مجھے شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس سنا ہے کہ غلام اور لونڈیاں آئی ہیں تو ایک مجھے بھی دے دی۔ تو آپ نے جناب علی کو بلا کر یہ نہیں کہا کہ تم میری بیٹی پہ ظلم کر رہے ہو، اتنا مشکل کام ان سے لے رہے ہو۔ تو پتہ چلا کہ گھر کے کام کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے، الا یہ کہ ایسا کام ہو جو اس کے لیے بالکل ممکن نہ ہو۔ البتہ عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خاوند کے ساتھ ساتھ خاوند کے سب بھائیوں کی خدمت بھی کرے اور دیگر لوگوں کی بھی خدمت کرے، لیکن اگر وہ کرے گی تو اسے انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا، اور ان کی خدمت کر کے خاوند کو راضی کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن بر صغیر پاک و ہند میں جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم میں عورت کو خاوند کے ساتھ ساتھ خاوند کے بھائیوں کے بھی کام کرنا پڑتے ہیں، اور خاوند بھی دوسری طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا، وہ بیوی کے ساتھ ساتھ بیوی کی بہن کے کپڑے بھی لے رہا ہوتا ہے اس کی شادی کے موقع پہ۔ جب سالی کی شادی ہوتی ہے تو تب بھی کپڑے لے کر دے رہا ہوتا ہے۔ خاوند کی ذمہ داری کیا ہے کہ بیوی کو سال میں زیادہ سے 2 سوٹ لے دے، ایک گرمیوں کا ایک سردیوں کا، مناسب سا کھانا، لیکن خاوند اپنے واجب سے بڑھ کر اس کی کیا کرتا ہے؟ خدمت کرتا ہے، اسے صرف اتنا آٹا نہیں دیتا کہ جس سے 2 روٹیاں تیار ہوں، بلکہ آٹے کے ساتھ ساتھ گھر میں بہترین چاول بھی رکھے ہوتے ہیں، اور کبھی بروسٹ بھی گھر میں آ رہا ہے، کبھی پیپسی آ رہی ہے، کبھی کوکا کولا، کبھی آئس کریم، اور کیا آتا ہے جی دنیا جہاں کی نعمتیں آ رہی ہیں، اور یہ سب خاوند پہ واجب نہیں ہے۔ جیسے خاوند جو ہے
واجب سے بڑھ کر اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے، ایسے ہی بیوی کو چاہیے کہ واجب سے بڑھ کر خاوند کی خدمت کرے۔ لیکن خاوند کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بیوی پہ واجب نہیں ہے کہ وہ اس کے بھائیوں کی خدمت کرے، اس وجہ سے اس کی پٹائی کرنا، اس وجہ سے اسے طلاق دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے خاوند کے والدین کا، یعنی کہ لڑکی کی ساس اور سسر کا، تو وہ لڑکی کے والدین کا مقام رکھتے ہیں، احترام کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے اور بزرگ ہونے کے لحاظ سے بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی عورت کہے کہ میں ان کی خدمت نہیں کروں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ خاوند کہے گا کہ میرے اوپر تو واجب ہے، تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، میں مانتا ہوں تمہارے اوپر واجب نہیں ہے کہ میرے والدین کی خدمت کرو، لیکن میرے اوپر واجب ہے۔ اب میں باہر بھی محنت کروں، گھر کے کام بھی کروں، تو یہ میرے لیے کافی مشکل ہے۔ تو آپ مجھ سے اس معاملے میں تعاون کریں، والدین کی خدمت میں بھی کروں گا، جہاں تک میرے لیے ممکن ہوگا تم بھی میرے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرو، اور اگر تم تعاون بالکل نہیں کرو گی تو مجھے اضافی ٹائم والدین کو دینا پڑے گا، تو پھر میں تمہاری وہ خدمت نہیں کر سکوں گا جو کرنی چاہیے، اور معاملہ کئی دفعہ اللہ نہ کرے اس سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ میرے علم میں ایسی عورتیں لائی گئی ہیں جو اہل دین میں سے ہیں اور وہ خاوند کے والدین کی خدمت سے صاف صاف انکار کر دیتی ہیں، بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ طلاق لے لیتی ہیں، لیکن خاوند کے والدین کے اپنی ساس اور سسر کی خدمت کرنے پر راضی نہیں ہوتی۔ تو یہ افسوسناک امر ہے۔ عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس عورت نے بھی بوڑھا ہونا ہے، کل کو اس نے بھی کیا بننا ہے، ساس بننا ہے، تب اس کی خدمت کرنے والا کون ہوگا؟ تو بہرحال یہ حدیث دیکھیں بڑی عظیم ہے۔ میری مائیں بہنیں اس حدیث سے عبرت حاصل کریں۔ کتنے مشکل کام ہیں جو اسما کر رہی ہیں، جو ابو بکر صدیق جیسے عظیم صحابی کی بیٹی ہیں، خود بھی صحابیہ ہیں۔ اچھا، تو وہ آخر میں کیا کہہ رہی تھی کہ وہ آجنو، اور میں آٹا بھی گوندا کرتی تھی، ولم اکن احسن اخبز، لیکن میں اچھی روٹی نہیں بنا سکتی تھی، روٹی بنا لیتی تھی لیکن عمدہ طریقے سے میں روٹی نہیں بنا سکتی تھی۔ وکان یخبز جارات لی من الانصار، تو میرے لیے میری پڑوسنی، میری ہمسائیاں جن کا تعلق انصار سے تھا، وہ روٹی میرے لیے بنا دیا کرتی تھی، آٹا میں گوندھ دیتی اور میری روٹی وہ بنا دیا کرتی تھی۔ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، اور وہ سچی دوستی والی عورتیں تھیں، بڑی با وفا عورتیں تھیں، بہت ہی تعاون کرنے والی عورتیں تھیں۔ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رأسی وَهِيَ مِنِّي عَلى ثُلُثَيْ فَرْسَخ۔ اس حدیث سے جو بزرگ عورتیں ہیں، ساس صاحبہ ہیں، ان کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ لڑکی کی شادی ہوتی ہے، چھوٹی عمر کی ہوتی ہے، اور اس کے پاس وہ تجربہ نہیں ہوتا جو ساس صاحبہ کے پاس ہے، اس کو وہ سارے کھانے بنانے نہیں آتے جو ساس صاحبہ کو بنانے آتے ہیں۔ تو اگر شروع میں آپ کو اس سے تعاون کرنا پڑے تو کر دیں پیار و محبت کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ اس کو تانے دیں، میری شادی ہوئی تھی، مجھے سب کچھ سارے طریقے آتے تھے، تمہیں کیوں نہیں آتے، تم کہاں رہی ہو، تمہیں دنیا کا کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اس انداز سے اس لڑکی کی بے عزتی کرنا، حوصلہ شکنی کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسلام اخلاق پہ مبنی دین ہے، تو ساس کو چاہیے کہ اس لڑکی سے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اب یہ دیکھیں نا، انصار کی عورتیں سیدہ اسماء کے ساتھ تعاون کرتی تھیں اور ان کے لیے روٹیاں بنا دیا کرتی تھی، انہوں نے تو ان کو کوئی تانے وغیرہ نہیں دیے۔ اس کے بعد کہتی ہیں سیدہ اسماء، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رأسی، اور میں گٹھلیاں لے کر آتی، گٹھلیاں منتقل کرتی۔ کون سی گٹھلیاں؟ کھجوروں کی گٹھلیاں منتقل کرتی، کس چیز پہ؟ علی رأسی، اپنے سر پہ رکھ کر۔ کہاں سے؟ زبیر کی اس زمین سے
جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دی تھی۔ اچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ زمین ان کو کب دی تھی؟ یہ بنو نذیر کے اموال میں سے، جب بنو نذیر جو تھے ان کے اموال میں سے تھی یہ۔ وہی منی، اور یہ زمین مجھ سے، یعنی کہ میرے گھر سے، میری رہائش سے، اور یہ زمین مجھ سے 2/3 فرسخ کے فاصلے پہ تھی۔ 2/3 فرسخ، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 2/3 فرسخ کتنے میل ہوئے؟ 2 میل ہوئے، اور 2 میل کلومیٹر کے لحاظ سے کتنے ہوئے؟ 3 کلومیٹر سے زیادہ، تقریباً 3.5 کلومیٹر، یعنی کہ 3.5 کلومیٹر دور زبیر کی زمین تھی۔ وہاں جانا اور آنا 3.5 کلومیٹر، 3.5 کلومیٹر کتنے ہو گئے؟ 7 کلومیٹر، اور واپسی پہ سر پہ کیا رکھنی ہے؟ کھجور کی گٹھلیاں، وزن اٹھانا ہے۔ ایک باپردہ خاتون یہ کام کر رہی ہے۔ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَىٰ، اور میں کھجور کی گٹھلیاں لے کر آتی، منتقل کرتی اپنے سر پہ زبیر کی اس زمین سے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی تھی۔ تو یہ اسما تو کہہ رہی تھی کہ زبیر کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں تھا۔ نہیں، ہم نے کیا کہا تھا؟ کہتی میرے پاس زمین میں کوئی مال نہیں تھا ان کے پاس۔ ہم نے کہا تھا مال کا مطلب ہوتا ہے زمین یا جانور وغیرہ۔ جی، شروع میں نہیں تھا، بعد میں زمین ہوئی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یعنی کہ شروع میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جب شادی ہوئی ہے۔ شادی تو مکہ میں ہوئی ہے، شادی کہاں ہوئی ہے؟ مکہ میں ہوئی ہے۔ تو پھر مدینہ میں آئی ہیں تو تب بھی شروع نہیں۔ بنو نذیر کے ساتھ کب معاملہ ہوا تب جا کے یہ زمین ملی، اس سے پہلے تو یہی صورتحال تھی۔ اور پھر کچھ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ زمین جو اللہ کے رسول نے دی تھی، آپ نے زبیر بن عوام کو زمین کا مالک نہیں بنایا تھا، فائدہ اٹھانے کے لیے تھی۔ کھیتی باڑی کرو اور کماؤ، زمین کا مالک آپ نے نہیں بنایا۔ کہتی ہیں فجئت یومن، تو میں ایک دن آئی، والنوا علی رأسی، جبکہ گٹھلیاں میرے سر پہ تھیں، فلقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه نفر من الانصار، تو میری ملاقات ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبکہ آپ کے ساتھ انصاریوں کے کچھ لوگ تھے انصاریوں میں سے، اور اسما کن میں سے ہیں؟ مہاجرین میں سے۔ کہتی ہے فدعانی، آپ نے مجھے بلایا، جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے مجھے بلایا۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا اخ اخ، اس کا کیا مطلب؟ نہیں، اخ اخ یہ آواز آپ نے نکالی اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام اونٹ کے اوپر سوار ہیں، تو جناب اسما کو بلا لیا، آپ کو ان کے اوپر رحم آیا، ترس آیا، تو آپ نے چاہا کہ اسما کو اپنے پیچھے بٹھا لیں، اپنے پیچھے بٹھا لیں۔ تو اسما کیا لگتی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اللہ کے رسول کی سالی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سالی کو موٹر سائیکل پہ، بائک پہ اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، کہ اللہ کے رسول بٹھانے لگے۔ شاید پردے کا کام ہو۔ اللہ کے بندے اونٹ کے اوپر جب بیٹھیں گے تو اللہ کے رسول اسما کے مابین فاصلہ ہوگا کس چیز کا؟ کوہان کا فاصلہ ہوگا، اور کجاوے کا فاصلہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوہان کا فاصلہ ہوگا، اور پھر آپ اونٹ پہ بٹھائیں گے تو اونٹ بند گاڑی نہیں ہے، کیا ہے؟ کھلی سواری، اور انصاری صحابہ کرام ساتھ ساتھ ہیں۔ اس سے تو یہ پتا چلا کہ آپ عورت کو رکشے پہ بٹھا سکتے ہیں، رکشا کہہ لیں، رکشا کہہ لیں، یعنی کہ آگے ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، اگر اس رکشے پہ پچھلی سیٹ پہ عورت بیٹھی ہے، اور ایسا ہم شہروں میں دیکھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ سفر نہیں ہے، یہ شہر کے اندر ہے، اور تنہائی بھی نہیں ہے، کیونکہ رکشا کھلی سواری ہے، بند سواری نہیں ہے، اور سب کے سامنے ان کے سفر ہو رہا ہے۔ اس میں انشاءاللہ ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، الا یہ کہ عورت کو لگے کہ یہ ڈرائیور جو ہے یہ خطرناک قسم کا ہے،
اس کی شکل و صورت بتا دی، پھر اس کو پریز کرنا چاہیے. تو فدعانی، تو آپ نے مجھے بلایا، تو مقال، پھر آپ نے کہا اخ اخ. تو یہ آواز آپ نے کس کے لیے نکالی ہے؟ اونٹ کے لیے، تاکہ اونٹ نہیں بیٹھ جائے. اچھا، یہ بلکہ وہ کہہ رہی ہیں آپ نے مجھے بلایا، پھر آپ نے کہا اخ اخ لیحملنی خلفہ، تاکہ آپ مجھے سوار کریں، خلفہ اپنے پیچھے، تاکہ آپ مجھے بٹھائیں اپنے پیچھے. فاستحییت ان اسیر مع الرجال، تو میں مردوں کے ساتھ چلنے سے شرما گئی. مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں. اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بھی تھے اور مردوں میں بھی ساتھ ساتھ چلنا تھا، خلوت نہیں ہے، تنہائی نہیں ہے. وذکرت زبیر وغیرتہ، اور مجھے یاد آ گیا زبیر اور زبیر کی غیرت. میرے ذہن میں آ گیا کہ زبیر کو اگر پتہ چل گیا کہ میں اس انداز سے اونٹنی پہ آئی ہوں، تو زبیر کو تو بڑا غصہ آئے گا، بڑی غیرت آئے گی. وذکرت زبیر وغیرتہ، مجھے زبیر اور زبیر کی غیرت یاد آئی. وکان اغیر الناس، اور وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ غیرت والے تھے. اور مستخرج الاسماعیلی میں ہے کہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ غیرت والوں میں سے ایک تھے. کیونکہ اگر ہم یہ مستخرج الاسماعیلی کی روایت نہیں لیتے جس میں ہے وکان من، تو پھر مطلب ہوگا کہ زبیر ہی سب سے زیادہ غیرت والے تھے، ان کے اللہ کے رسول سے بھی شاید آگے تھے. یہ تو وضاحت دوسری روایت میں آئی ہے کہ وکان من اغیر الناس، لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ غیرت والے تھے ان میں سے ایک یہ تھے. اس سے پتا چلا کہ مرد کو کیا ہونا چاہیے؟ غیرت مند ہونا چاہیے، دیوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی جس کے پاس بیٹھے جدھر جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں. یہ عورت آپ کے پاس امانت ہے، اس کی نمازوں کا خیال رکھیں، یہ بھی خیال رکھیں کن کے ساتھ اٹھتی ہے، کن کے ساتھ بیٹھتی ہے، کن سے گفتگو کرتی ہے. مرد کو غصہ آنا چاہیے جب اس کی عورت مردوں کے ساتھ آزادانہ گفتگو کرے یا ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، یہ غیرت کا تقاضا ہے. اور یہاں پہ اسما کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ غیرت والے تھے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ صحابی سے کہ سعد بن عبادہ بڑی غیرت والے ہیں اور میں ان سے بڑھ کر غیرت والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر غیرت والا. تو غیرت بہت بڑی خوبی ہے. اور آج یورپ کی کوشش ہے، آج اہل کفر کی کوشش ہے کہ مسلمانوں سے غیرت نکال دی جائے. اسپیشلی آج کیا قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو یہ جرم ہے، لیکن اگر غیرت کی وجہ سے قتل کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی. آپ اندازہ کریں کہ یہ مسلمان ممالک میں قوانین موجود ہیں. یعنی کہ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے تو یہ جرم ہے، اور واقعی جرم ہے، ہم بھی مانتے ہیں جرم ہے. عورت نے جو بھی کیا ہو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کو طلاق دے کے فارغ کر دیں. لیکن قانون آپ دیکھیں کہ اگر وہ عورت کو قتل کرتا ہے مثال کے طور پہ زمین کے جھگڑے پہ اور کسی جھگڑے پہ تو پھر وہ سادہ کیس ہے. لیکن اگر اس نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا کسی غیر مرد کے ساتھ پھر قتل کرتا ہے تو پھر ناقابل معافی جرم ہے. اس عورت کے وارث معاف کرنا چاہیں بھی تو اسٹیٹ معاف نہیں کرے گی، اسلامی حکومت معاف نہیں کرے گی. غیرت کی وجہ سے قتل کیوں کیا؟ ان کے ویسے کر لیتے چھوٹا جرم تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مغرب کی کوشش ہے کہ مسلمانوں سے غیرت نکال دی جائے اور شرم و حیا ختم کر دی جائے. تو یہ کہتی ہیں، اور یہاں پہ دونوں چیزوں کا تذکرہ ایک ساتھ آیا ہے. اسما نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے کہ مجھے حیا، مجھے شرم آئی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں. حالانکہ یہ کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا، لیکن پھر بھی شرم ہے کہ عورت مردوں کے ساتھ کیسے چلے گی. اور خامن کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی. اس کے بعد کہتی ہیں فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد استحییت فمضى. تو نبی علیہ السلام نے پہچان لیا، جان لیا کہ میں شرما گئی ہوں. فمضى، تو آپ آگے بڑھ گئے، آپ نے پھر مجھے چھوڑ دیا.
یعنی کہ آپ ظاہر اونٹنی پہ آ رہے ہوں گے تو اسما تو پیدل آ رہی ہیں آستہ آستہ، اللہ کے رسول پیچھے سے آ کے ان کو ملے ہوں گے، بلایا ہوگا، اونٹ کو بٹھایا ہوگا، لیکن یہ شرما گئی ہیں، تو پھر آپ آگے بڑھ گئے اور ان کو چھوڑ دیا۔ فجئت الزبیر، کہتی ہیں کہ میں زبیر کے پاس آئی، گھر پہنچی، یعنی کہ زبیر سے جب ملی، فقلت تو میں نے کہا لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی علیہ السلام ملے اس حال میں کہ میرے سر پہ کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں۔ گٹھلی سمجھے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ جو کھجور کے اندر ہوتی ہے۔ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنَ أَصْحَابِهِ، جبکہ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام میں سے چند لوگ تھے۔ فَأَنَاخَ، تو آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، لِأَرْكَبْ، تاکہ میں سوار ہو جاؤں، یعنی کہ آپ کے پیچھے۔ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، تو میں نے کیا کیا؟ میں آپ سے شرما گئی، آپ سے، یعنی کہ اس کا مطلب اللہ کے رسول سے بھی شرمائی ہے اور اس بات سے بھی شرمائی ہے کہ مردوں کے ساتھ چلے، اللہ کے رسول سے بھی شرمائی ہے۔ کیا پتا چلا کہ سالی کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شرم و حیا کے پردے ختم ہو جائیں، کہ شرم و حیا کا پردہ برقرار رہنا چاہیے۔ فاستحییت منہ، تو میں آپ سے شرما گئی۔ وعرفت غیرتک، اور مجھے تمہاری غیرت، میں نے تمہاری غیرت کو بھی پہچان لیا، میں تمہاری غیرت بھی مجھے یاد آ گئی۔ کس کو کہہ رہی ہیں؟ زبیر سے کہہ رہی ہیں، اپنے خامد سے کہہ رہی ہیں۔ وعرفت غیرتک، اور میں نے تمہاری غیرت کو پہچان لیا، جان لیا، یعنی کہ اس موقع پہ میرے ذہن میں وہ بھی آ گیا۔ فقال، تو کہا کس نے؟ زبیر نے، زبیر بن عوام نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، لحملک النوى کان اشد علی من رکوبک معہ، اللہ کی قسم تمہارا کھجور کی گٹھلیاں اٹھانا میرے ہاں مجھ پہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوار ہونے کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے، لوگوں نے تمہیں دیکھا کہ تم عورت ہونے کے باوجود اتنی دور سے سر کے اوپر کھجوروں کی گٹھلیاں رکھ کے لا رہی ہو، تو یہ جو ہے یہ میرے لیے زیادہ شدید ہے اس بات سے کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ قالت، کہنے لگی، کون؟ اسما کہنے لگی، حتی ارسل الی ابو بکر بعد ذلک بخادم، حتیٰ کہ اس کے بعد ابو بکر نے میری طرف بھیجا بخادم، ایک خادم، یکفینی سیاست الفرس، جو گھوڑے کی دیکھ بھال کے اعتبار سے میرے لیے کفایت کر دیا۔ اس نے یہ ذمہ داری سنبھال لی، کس کی؟ گھوڑے کی، گھوڑے کو چارہ ڈالنا، گھوڑے کی خدمت کرنا، گھوڑے کو پانی پلانا، یہ سارے معاملات اس نے سنبھال لیے۔ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي، تو گویا کہ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ کنہوں نے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، میرے والد نے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بیٹی کی خدمت کے لیے کوئی نوکرانی وغیرہ بھیجنا، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ لفظ یہاں پہ کیا ہے؟ خادم، خدمت کرنے والا، مذکر کا لفظ آیا ہے۔ دیگر روایات میں وضاحت آئی ہے کہ یہ خادمہ تھی۔ کیا تھی؟ خادمہ تھی۔ تو اس سے پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زبیر بن عوام پہ اعتراض نہیں کیا کہ تم میری بیٹی سے اتنے مشکل کام لے رہے ہو، لیکن جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے اپنی بیٹی کی سہولت کے لیے ایک خادم بھیج دیا۔ تو یہ حدیث کن کے بارے میں؟ اسما کے بارے میں۔ تو اس میں ان کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں اپنے پیچھے سوار ہونے کی دعوت دی اور آپ نے ان کا اتنا خیال رکھا۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے اپنی حیا کا اور شرم کا تذکرہ کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہ شرما رہی ہیں، تو آپ نے اس پہ انہیں ڈانٹا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان میں یہ خوبی برقرار رہنے دی ہے۔
یہاں سے آج کی عورتیں یہ عبرت حاصل کریں کہ اسما نبی علیہ السلام جیسے عظیم نبی اور نبیوں کے امام، انسانوں کے امام، جن سے کسی قسم کا خوف و خطرہ نہیں تھا، ان کے پیچھے بیٹھنے سے گریز کیا ہے، خامند کی غیرت کو مد نظر رکھا ہے. تو آج کی عورت تیور کے ساتھ جا رہی ہے، جیڑ کے ساتھ جا رہی ہے، بہنوئی کے ساتھ جا رہی ہے، خالہ کے بیٹے کے ساتھ، پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ، تنہا دوستوں کے ساتھ، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی روکنے والا ہی نہیں، کوئی ٹوکنے والا ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اسلام کے ان احکام کو یوں سمجھ لیا گیا کہ جیسے یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، اور جو عالم دین، جو مسلمان اس پہ عمل کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ بڑا متشدد ہے. حالانکہ متشدد تو آپ اس کو کہیں گے جو عورت سے ان امور کا تقاضا کرے جن کا تقاضا اسلام نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا. جن امور کا تقاضا اسلام نے کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، جو ان پہ عمل کرے آپ اس کو متشدد کہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام متشدد ہے. نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ تشدد پہ مبنی تھا، تو اللہ نے تشدد پہ مبنی دین نازل کیا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آج یہ ایک عجیب نئی چیز نکل آئی ہے کیا کہ معتدل کہتے ہیں یار انسان کو معتدل ہونا چاہیے، اعتدال. اور واقعی دین اسلام دین اعتدال ہے، لیکن دین اعتدال وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں، جس پہ صحابہ کرام نے عمل کیا ہے. اعتدال یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے چونکہ کہا کہ 5 نمازیں پڑھو تو آپ کہیں جی میں تو معتدل آدمی ہوں، میں نا 5 میں سے 3 پڑھ لیتا ہوں. 5 پڑھنے والے کیا ہو گئے؟ متشدد. اور جو بالکل نہیں پڑھتے وہ کیا ہو گئے؟ وہ متساہل ہو گئے. اور میں کیا ہوں؟ معتدل ہوں. 30 روزوں کے بارے میں آپ کہیں کہ میں 20 کو روزے رکھ لیتا ہوں. کچھ لوگ متشدد ہیں، وہ 30 کے 30 ہی رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے غلط ہیں کہ وہ ایک بھی نہیں رکھتے. میں کم سے کم 20 رکھ لیتا ہوں. کیا 20 رکھنے والے کو معتدل کہا جائے گا؟ یہ عجیب اعتدال کا ایک تصور ہے آج کل. ایسا اعتدال جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو بڑی عظیم تھی یہ حدیث. بہت سے مسائل اس سے معلوم ہوئے. بیٹی کا رشتہ آپ کس سے کریں گے؟ آپ نے اپنے داماد میں کون سی خوبی دیکھنی ہے؟ عورت کی ذمہ داریاں گھر میں کیا ہیں؟ ایک عورت کے ساتھ محلے کی دیگر عورتوں کو کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ کیا عورت سے وہ کام لیے جا سکتے ہیں جن کا تعلق گھر سے باہر سے ہو؟ کیا عورت کسی کام کے لیے، ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ کیا عورت کام کاج کے لیے جا سکتی ہے؟ جی ہاں جا سکتی ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں پہ جا سکتی ہے. افضل کیا گھر میں ٹک کر بیٹھی رہے، لیکن جہاں اس کا کام ہے، کوئی اس کی حاجت ہے، وہ جا سکتی ہے. شریعت کے آداب کا خیال رکھے، اور جہاں کام کے لیے جا رہی ہو وہاں پہ خلاف شریعت کچھ نہ ہوتا. اور پھر یہ کہ عورت میں کیا ہونی چاہیے؟ شرم. مرد میں کیا ہونی چاہیے؟ غیرت. اور یہ کہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی مدد بعد میں بھی کر سکتا ہے، شادی کے بعد بھی کر سکتا ہے. اسے کوئی خادمہ یا خادم وغیرہ دے سکتا ہے. اور موجودہ زمانے میں خادمہ ہی مناسب رہے گی، کیونکہ اس زمانے میں خادم کا مطلب کیا تھا؟ غلام. اور غلاموں سے پردہ واجب نہیں ہے، لیکن خادم سے تو ضروری ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 1901 1901 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام بخاری. ان اسماء رضی اللہ عنہا قالت. روایت ہے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے، قالت انہوں نے کہا، صنعت سفرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ابی بکر. میں نے ابو بکر صدیق کے گھر میں رہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفری کھانا تیار کیا. کب؟ ہی نہ اراد ان یہاجر المدینہ، جب انہوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کرنا چاہی. تو کھانا کس نے تیار کیا تھا؟ سیدہ اسماء نے رضی اللہ تعالی عنہا.
قالت کہتی ہیں کون؟ سیدہ اسماء فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، تو ہمیں آپ کے سفری کھانے کو باندھنے کے لیے، سفری کھانا کس میں تھا؟ سفرہ کہتے ہی اس کھانے کو تھے جو چمڑے کے کسی برتن میں ہو. کس برتن میں؟ چمڑے کے کسی دسترخوان میں ہو، برتن میں ہو. تو کہتی ہیں ہمیں آپ کے سفری کھانے کے لیے اور آپ کے مشکیزے کے لیے کوئی ایسی چیز نہ ملی جس کے ساتھ ہم ان دونوں کو باندھ سکیں. کن دونوں کو؟ سفری کھانے کو اور پانی کے مشکیزے کو. پانی کا مشکیزہ ہے اس کو اوپر سے باندھنا ہے، اور کھانا جو ہے وہ بھی ہے رکھ دیا گیا ہے، اب اس کو باندھنا ہے. ان کی کوئی رسی وغیرہ ایسی چیز نہیں مل رہی. فقلت لأبی بکر، تو میں نے ابو بکر سے کہا، یعنی کہ اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، واللہ اللہ کی قسم ما اجد شیئا اربط به الا نطاقی، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی جس کے ساتھ میں باندھ سکوں سوائے اپنے ازار بند کے، کمر بند کے. ازار بند جس کے ساتھ شلوار کو باندھتے ہیں. ازار بند سے مراد ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ازار بند، کمر بند جس کو عورتیں یا مرد شلوار میں ڈالتے ہیں، شلوار باندھتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس سے مراد وہ رسی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ عرب عورتیں اپنی لمبی قمیض کو باندھتی تھی یہاں پیڑ سے، تاکہ قمیض تھوڑی سی اٹھی رہے اور وہ کھل کے کام کر سکیں اپنی زمین وغیرہ پہ. تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی جس کے ساتھ میں باندھوں ان دونوں چیزوں کو، الا نطاقی سوائے اپنے کمر بند کے، ازار بند کے. قال، تو کہا کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا. کیا کہا؟ فشقیہ باثنین فربطیہ، تم اس کو دو حصوں میں پھاڑ لو. کس کو؟ ازار بند کو. ازار بند کو دو حصوں میں کیا کر لو؟ دو کر کے پھاڑ لو. فربطیہ، تو اس کو باندھ لو. بواحد السقا، ایک کے ساتھ باندھ لو. کس کو؟ مشکیزے کو. وبالآخر السفرہ، اور دوسرے کے ساتھ باندھ لو اس سفری کھانے کو. ففعلت، تو میں نے ایسا ہی کیا. فلذلک سمیت ذات النطاقین، اسی لیے میرا نام کیا پڑ گیا؟ کیا نام رکھا گیا میرا؟ ذات النطاقین، کہ کمر بند کے دو حصوں والی، کمر بند کو دو حصوں میں پھاڑنے والی. تو یہ میرا لقب پڑ گیا، یہ میرا نام مشہور ہو گیا، ذات النطاقین. تو یہ سیدہ اسماء کی شان ہے، ان کا مقام ہے کہ ان کو اعزاز حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کے سفر کے لیے نکلے ہیں، ان کا کھانا انہوں نے تیار کیا ہے، اسے باندھا ہے، اور باندھا بھی اپنے ازار بند سے ہے. ازار بند کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، پانی تیار کر کے دیا ہے. یہ سیدہ کی کیا ہے؟ شان ہے، ان کا مقام ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 1902، یہ سیدہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. اسماء جو ہیں وہ سید خاندان سے تعلق نہیں رکھتی، وہ تو کون ہے؟ قریشی ہیں لیکن ہاشمی نہیں ہے. تو سیدہ سے مراد کیا ہے؟ آج کی زبان میں کیا کہیں گے ہم؟ قابل احترام، جناب. آج بھی عربی لوگ سید لکھتے ہیں، جیسے انگلش میں لکھتے ہیں مسٹر. مسٹر کی جگہ پہ عربی لوگ کیا لکھتے ہیں؟ سید مرد کے لیے، اور عورت کے لیے سیدہ. حدیث نمبر 1902، 1902. میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن ابی نوفل، روایت ابو نوفل سے، وہ کون ہے؟ مسلم بن ابی اقرب. رأیت عبداللہ بن الزبیر، یہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کو دیکھا، علی عقبۃ المدینہ، مدینہ والی گھاٹی پہ. کیا مطلب ہے اس کا؟
مدینہ والی گھاٹی کہاں ہوگی؟ کس شہر میں ہوگی؟ نہیں، مکہ میں. یعنی کہ مکہ میں وہ گھاٹی جو مدینہ روڈ پہ ہے، جو مدینہ کے راستے پہ ہے. تو وہاں پہ عبداللہ بن زبیر کو دیکھا. کہنا یہ چاہتے ہیں ابو نوفل کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو مدینہ کی گھاٹی پہ اس حال میں دیکھا کہ انہیں قتل کیا جا چکا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سولی پہ لٹکایا جا چکا تھا، کھجور کے تنے پہ لٹکایا جا چکا تھا. یہ کہنا چاہتے ہیں ابو نوفل. اور بات آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہوں گا کہ جب فوت ہو گئے کون؟ امیر معاویہ، تو انہوں نے کس کو اپنا جانشین مقرر کیا؟ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ. اور یزید بن معاویہ نے جانشین مقرر کیا کس کو؟ اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو. اس کے بعد اقتدار کون سنبھالے؟ کس کے پاس اقتدار آنا چاہیے؟ ادھر عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا کہ آئندہ خلیفہ میں ہوں، میری بیعت کرو. انہوں نے کہاں اعلان کیا؟ مکہ میں. اور ان کی حکومت مکہ میں بھی قائم ہو گئی، مدینہ میں بھی قائم ہو گئی، عراق میں بھی قائم ہو گئی، بصرہ، کوفہ وغیرہ ان تمام علاقوں میں قائم ہو گئی. لیکن شام باقی رہ گیا. شام کے کچھ علاقوں میں قائم ہو گئی تھی. اور ادھر حکومت کا اعلان کر دیا کس نے؟ مروان بن حکم نے. وہ کہاں تھا؟ مروان بن حکم شام میں، دمشق میں، اور ان کا تعلق امیر معاویہ کے خاندان سے ہے. انہوں نے ادھر اعلان کر دیا. تو پھر ان دونوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ مروان چاہتا ہے کہ ساری مسلمان سلطنت پہ میری حکومت قائم ہو، ہر شہر پہ میرا گورنر ہو. اور عبداللہ بن زبیر چاہتے ہیں کہ میں نے باقی علاقے میں خلافت قائم کر لی ہے، بس شام رہ گیا، وہاں پہ بھی میری حکومت قائم ہونی چاہیے. تو بنو امیہ نے حکمران بنایا. آگے چل کے ان کے مروان بن حکم پھر فوت ہو گئے. ان کے بعد کون؟ ان کے بیٹے عبد الملک بن مروان حکمران بنے، خلیفہ بنے. تو اس زمانے میں حجاج بن یوسف ثقفی، کون؟ حجاج بن یوسف ثقفی، جو چچا ہیں کس کے؟ محمد بن قاسم کے، جو اسلام لے کر آیا ہے یعنی کہ برِ صغیر پاک و ہند کے اس علاقے میں جس کو آج کل سندھ کہتے ہیں، جو پاکستان میں ہے، اور آگے پھر ملتان تک. محمد بن قاسم اس علاقے میں اسلام لے کر آیا. محمد بن قاسم کے چچا ہیں حجاج بن یوسف ثقفی. ان کو گورنر بنایا گیا عراق کا، اور ذمہ داری سونپی گئی ان تمام علاقوں کی، عراق، کوفہ، بصرہ، مدینہ، مکہ. اس کی آپ ان قبضہ چھڑائیں کس سے؟ عبداللہ بن زبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حجاج بن یوسف وغیرہ نے انہوں نے یعنی کہ عراق کا قبضہ چھڑا لیا کس سے؟ عبداللہ بن زبیر سے. مدینہ پہ بھی کنٹرول سنبھال لیا، باقی صرف رہ گیا مکہ. تو مکہ کا انہوں نے محاصرہ کر لیا. تو جب ان کو کنٹرول مل گیا، مکہ پہ بھی غلبہ ملا، تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو، کنہوں نے؟ کہا حجاج اور اس کے ساتھیوں نے، مراد یہ ہے. تو حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، جو ایک عظیم صحابی ہیں، انہیں قتل کیا اور پھر انہیں سولی پہ لٹکا دیا. تو یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کون؟ ابو نوفل. کون بتا رہے ہیں؟ ابو نوفل. کہ تب کیا ہوا؟ عبداللہ بن زبیر بہت ہی عظیم صحابی ہیں. ابو بکر صدیق کے کیا لگتے ہیں؟ نواسے. زبیر بن عوام کے کیا لگے؟ بیٹے. اور اسما کے کیا لگے؟ بیٹے. ان کے باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، اور نانا بھی صحابی، اور خالہ عائشہ ہیں، وہ بھی عظیم صحابیہ ہیں، اور ماموں بھی کئی صحابی ہیں. تو ابو نوفل کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا علی عقبۃ المدینہ، مدینہ والی گھاٹی پہ. قالا، کہتے ہیں کون؟ ابو نوفل کہتے ہیں، راوی جو ہیں، کہتے ہیں فجعلت قریش تمر علیہ والناس
تو قریش اور لوگ ان کے پاس سے گزرنے لگے. کن کے پاس سے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس سے، جب کہ وہ لٹکے ہوئے ہیں کھجور کے تنے کے ساتھ، فوت ہو چکے ہیں ان کے. حتی مر علی عبداللہ بن عمر، یہاں تک کہ ان کے پاس سے گزرے کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. فوقف علی، تو ان کے پاس ٹھہر گئے. فقال، کہنے لگے السلام علیک ابا خبیب، تم پہ سلامتی نازل ہو اے ابو خبیب. ابو خبیب کنیت ہے کس کی؟ عبداللہ بن زبیر کی. السلام علیک ابا خبیب، تم پہ سلامتی نازل ہو اے ابو خبیب. السلام علیک ابا خبیب، تم پہ سلامتی نازل ہو اے ابو خبیب. تو کیا یہ عبداللہ بن زبیر سن رہے تھے؟ کیا دلیل ہے کہ نہیں سنتے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سن رہے تھے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جو فوت ہو چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. یہ قرآن کا عقیدہ ہے. البتہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تب مردہ آپ کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے. حدیث میں یہ نہیں آیا کہ آپ کی ہر بات کو سنتا ہے اور ہمیشہ سنتا ہے. قرآن نے بتا دیا، ہمیشہ کا اصول کس نے بتایا؟ قرآن نے، کہ آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. حدیث نے یہ بتا دیا کہ جب تم لوگ مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو تب وہ کیا سنتا ہے؟ قدموں کی آہٹ. یہ بھی نہیں کہا کہ تمہاری دعائیں سنتا ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہاری رونے کی آواز کو سنتا ہے، بس یہ کہا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ تک اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ دنیا مجھے چھوڑ کے گئی. اس کو یہ سنایا جا رہا ہوتا ہے کہ دنیا جن کے اوپر تمہیں بڑا اعتماد تھا تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ہم الحمدللہ قرآن پہ بھی مان لاتے ہیں، حدیث پہ بھی مان لاتے ہیں. اور لوگ جو ہیں اس معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی مردے سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، کافر بھی سنتے ہیں، مسلمان بھی سنتے ہیں. تو ان کا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. اور کچھ لوگ انہیں مماتی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مماتی. دیوبندی احباب کا حصہ ہے. کچھ دیوبندی حیاتی کہلاتے ہیں، کچھ کیا کہلاتے ہیں؟ مماتی. یہ جو مماتی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے. اس عقیدے میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ بخاری شریف کی ان حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں جن میں آتا ہے کہ مردہ تب آپ کے آواز سنتا ہے جب آپ اسے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں. حق ان دونوں کے بیچ میں ہے. حق یہ ہے کہ قرآن کو بھی سینے سے لگا لیں، حدیث کو بھی سینے سے لگا لیں. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو قرآن کے نام پہ صحیح حدیث کو رد کر دیتے ہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا عبداللہ بن زبیر نے کیوں مخاطب کیا اگر سنتے نہیں ہیں؟ یہ عبداللہ بن عمر نے کیوں مخاطب کیا عبداللہ بن زبیر کو جبکہ فوت ہو چکے ہیں؟ تو یہ دعا دی جا رہی ہے ان کو مخاطب کر کے. دعا قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ سلامتی نازل کرے، یہ اس کا مطلب ہے. اور مخاطب کرنے سے ہمیشہ یہ لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سنتا ہے. اس کی میں درس میں کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں. مثال کے طور پہ جناب عمر فاروق نے بخاری شریف کی روایت حضرت اسود سے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. کیا حضرت اسود سن رہا تھا؟ مقصد تھا جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ان کے عقیدے کی اصلاح. اور اسلامی مہینے کے جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس کو ہم پہ طلوع فرما. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ. اے چاند تیرا رب بھی اللہ، میرا رب بھی اللہ. کیا چاند سنتا ہے؟ بالکل نہیں سنتا. تو 3 دفعہ یہ دعا دی عبداللہ بن عمر نے کس کو؟ عبداللہ بن زبیر کو. دونوں صحابی ہیں، دعا دینے والے بھی اور جن کو دی جا رہی ہے وہ بھی، اور دونوں صحابہ کے بیٹے بھی ہیں. اما واللہ، خبردار اللہ کی قسم، لقد کنت انہاک عن ھذا، یقیناً میں تمہیں اس سے روکا کرتا تھا. کس سے؟ خلافت سے. خلافت سے بچنا، خلافت سے میں تمہیں روکا کرتا تھا. اما واللہ لقد کنت انہاک عن ھذا، دوسری بار کہا خبردار اللہ کی قسم میں تمہیں اس کام سے روکا کرتا تھا. اما واللہ لقد کنت انہاک عن ھذا
خبردار اللہ کی قسم میں آپ کو اس کام سے روکا کرتا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن زبیر کو بھی روکا اس معاملے سے، اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کو بھی روکا تھا جب وہ کوفہ جا رہے تھے۔ بلکہ جناب حسین کو عبداللہ بن عمر نے بھی روکا تھا، عبداللہ بن عباس نے بھی روکا تھا، ابو سعید خدری نے بھی روکا تھا، لیکن جناب حسین یہ کہہ رہے تھے کہ اب میں وعدہ کر چکا ہوں، اب میں اپنے یعنی کہ مسلم بن عقیل کو بھیج چکا ہوں، اور ان کے لیٹر میرے پاس ہیں کوفہ والوں کو، مجھے بلا رہے۔ تو بہرحال عبداللہ بن عمر نے روکا، کہتے ہیں اما واللہ، خبردار اللہ کی قسم، ان کنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، بے شک آپ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، قواما کثرت سے تہجد کا اہتمام کرنے والے تھے، تہجد کا بہت اہتمام کرنے والے تھے، وصولا للرحم، رشتے داروں سے بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے، یعنی کہ آپ کی یہ خوبیاں ہیں۔ اما واللہ، خبردار اللہ کی قسم، لأمۃ انت اشرھا لأمۃ خیر، یقیناً وہ قوم جس کے سب سے بڑے برے شخص آپ ہیں، یقیناً وہ امت خیر والی امت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں عبداللہ بن عمر یہ ساری باتیں کس کو سنا رہے ہیں؟ حجاج بن یوسف، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن ان کو پتا تھا یہ باتیں پہنچیں گی۔ یہ پیغام عبداللہ بن زبیر کے نام نہیں ہے، یہ سارا پیغام کس کے نام ہے؟ حجاج بن یوسف کے نام۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ روزے دار شخص، نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والے، تہجد کا اہتمام کرنے والے، رشتے داروں کا خیال رکھنے والے، اتنی خوبیوں کے مالک شخص ہونے کے باوجود آپ کو قتل کرنے والوں نے یہ سمجھا کہ آپ ہی فتنہ ہیں، آپ ہی شر کی جڑ ہیں، آپ ہی سب سے بدماش ہیں۔ انہوں نے آپ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ سمجھا۔ تو جس امت کا سب سے بڑا بدماش آپ جیسا آدمی ہو، وہ تو امت بڑی اچھی امت ہوئی۔ پھر تو جس کا بدماش اتنا نیک آدمی ہے تو باقی کتنے نیک ہوں گے؟ یعنی کہ عبداللہ بن عمر ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہہ رہے۔ تو کہتے ہیں کہ یقیناً وہ امت، وہ قوم جس کے سب سے شریر شخص آپ ہیں، یقیناً وہ بڑی افضل قوم ہے، بہترین قوم ہے۔ ثم نفذ عبداللہ بن عمر، پھر عبداللہ بن عمر چلے گئے۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تبلیغ کا ایک یہ بھی انداز ہے، کسی کی اصلاح کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ فبلغ الحجاج موقف عبداللہ وقولہ، تو حجاج تک پہنچ گیا عبداللہ کا ٹھہرنا۔ کس کا ٹھہرنا؟ عبداللہ بن عمر کا عبداللہ بن زبیر کی میت کے پاس ٹھہرنا، رکنا۔ ان کی کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی حجاج بن یوسف کے ڈر سے کہ ان کے پاس ٹھہرے، ان کی میت کو اتارے، ان کو دفن کرے، لیکن عبداللہ بن عمر نے ضرورت کی کہ وہ ٹھہرے وہاں پہ، تعریفیں کی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ کا ٹھہرنا اور ان کے یہ الفاظ جو انہوں نے کہے، یہ کہاں تک پہنچ گیا؟ حجاج تک۔ فارسل الیہ، تو اس نے ان کی طرف قاصد بھیج دیا، ان کی طرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی میت کو اتار لو، لاش کو اتار لو۔ فانزل عن جذعہ، چنانچہ ان کو اتارا گیا۔ کن کو؟ عبداللہ بن زبیر کو۔ عن جذعہ، ان کے کھجور والے تنے سے۔ فالقی فی قبور الیہود، تو ان کو ڈال دیا گیا یہودیوں کی قبروں میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہودی کہاں سے آ گئے مکہ میں؟ یعنی کہ مکہ میں جو قبرستان تھا، اس قبرستان میں ایک سائڈ پہ کچھ یہودیوں کی قبریں تھیں،
جو یہودی کبھی اتفاق سے مکہ گیا کسی کام، ادھر فوت ہو گیا تو اس کو ادھر دفن کر دیا. اس زمانے میں یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ اس کی میت کو اٹھاؤ اور مکہ سے اب مدینہ لے کر جاؤ، دور کے شہر میں لے کر جاؤ. تو وہ جو یہودیوں کی قبریں تھیں ان قبروں میں ان کو ڈال دیا کہ وہاں ان کی قبر بنائے گی. فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ، انہیں یہودیوں کی قبروں میں ڈال دیا گیا. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، پھر حجاج نے پیغام بھیجا ان کی ماں، ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر کو. کیا پیغام بھیجا؟ کہ آپ کو یعنی کہ گورنر صاحب بلا رہے ہیں جی، حجاج بن یوسف بلا رہے ہیں. فَأَبَتْ أَن تَأْتِيَهُ، تو انہوں نے حجاج کے پاس آنے سے انکار کر دیا. فَأَعَادَ عَلَيْهَا الرَّسُولُ، تو حجاج نے دوبارہ ان کی طرف بھیجا کیا قاصد، کیا پیغام دے کر، لَتَأْتِيَنِّي، یقیناً تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا، او لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مَن يَصْحَبُكِ بِقُرُونِكِ، ورنہ میں تمہاری طرف ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو تمہیں تمہاری مینڈیوں سے پکڑ کے کھینچ کر لے آئیں گے میرے پاس. اس سے آپ نظر لگا سکتے ہیں حجاج بن یوسف کس قدر ظلم کرنے والا شخص تھا. عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا ہے اور والدہ کو بجائے اس کے کہ حوصلہ دے ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے، وہ پہلے ہی غمگین ہے. قال، ابو نوفل کہتے ہیں فَأَبَتْ، انہوں نے انکار کر دیا. کنہوں نے؟ سیدہ اسماء نے آنے سے انکار کر دیا. وقالت، کہا، واللہ اللہ کی قسم، لا آتیک، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی، حتی تبعث الیہ، یہاں تک کہ تم بھیجو میری طرف، من یصحبونی بقلونی، جو مجھے میری مینڈیوں سے پکڑ کر کھینچے، میرے بالوں سے پکڑ کر کھینچے. ان کے غصے میں آ گئی. قال، تو کہتے ہیں کون؟ راوی ابو نوفل. فقال، تو کہا کس نے؟ حجاج نے. ارونی سبتیہ، مجھے دکھاؤ، میرے پاس لے کر آؤ میرے جوتے. سبتیہ میرے دونوں جوتے، اور سبتیہ ان جوتوں کو کہتے ہیں جن کے اوپر بال نہ ہو، ان کا اچھا چمڑا استعمال کیا گیا ہو. فاخذ نعلیہ، اس نے پکڑے اپنے جوتے. ثم انطلق، پھر وہ چلا. یتوظف، تیزی کے ساتھ وہ چلا. کن کی طرف؟ اسماء کی طرف رضی اللہ تعالی عنہا. حتی داخل علیہ، یہاں تک کہ ان کے پاس داخل ہوا، ان کے پاس پہنچ گیا. فقالت، اس نے کہا، کیف رأیتنی صنعت بعدو اللہ، تو نے مجھے کیسا دیکھا ہے، ان کو مجھے کیسا پایا ہے، میرے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے کہ میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ جو کیا ہے اس پہ تم نے مجھے کیسا دیکھا ہے، کیسا تمہارا کیا نظریہ ہے میرے بارے میں. قالت، تو سیدہ اسماء نے کیا جواب دیا، کیا عظیم الشان جواب ہے. کہتی ہیں رأیتک افسدت علیہ دنیا و افسد علیک آخرتک، میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم نے اس کی دنیا جو ہے تباہ کر کے رکھ دی ہے، اس کی دنیا خراب کر دی ہے. کس کی؟ میرے بیٹے عبداللہ کی. اس کو قتل کر کے اس کی دنیا تباہ کر دی ہے، خراب کر دی ہے. وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ، اور اس نے تمہاری آخرت تباہ کر دی. تم نے عبداللہ بن زبیر کو ناجائز قتل کیا ہے، ظلم کیا ہے، صحابی ہے، صحابہ کا بیٹا ہے، تم نے اسے قتل کر کے سمجھتے ہو کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. تمہارے قتل ہونے سے کیا ہوا ہے کہ اس کی دنیا ختم ہو گئی، لیکن اس کو قتل کر کے تم نے اپنی آخرت جو ہے وہ خراب کر دی. بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، انک تقول لہ، کہ تو ان کے بارے میں تو نے ان سے کہا ہے، اس سے کہا ہے. کس سے؟ میرے بیٹے عبداللہ سے، کہ تو نے اس سے کہا ہے، یعنی کہ قتل کرنے سے پہلے، یبنا ذات النطاقین، کمر بند کے دو حصے والی کے بیٹے، کمر بند کے دو حصے
کمر بند کے 2 حصوں والی کے بیٹے، یعنی کہ تو نے تحقیر کے انداز میں کہا، حقارت کے انداز میں کہا ہے میرے بیٹے کو. انا واللہ ذات النطاقین، میں اللہ کی قسم کمر بند کے 2 حصوں والی ہوں. مجھے تو اس پہ فخر ہے، تم بےزتی کے انداز میں کہتے ہو، میرے لیے اعزاز ہے یہ. اما احدہما، ان 2 حصوں میں سے ایک، فکنت ارفع به طعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطعام ابی بکر من الدواب، ان میں سے ایک کے ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا اور ابو بکر کا کھانا باندھ کر رکھا کرتی تھی جانوروں پہ، اونٹنیوں پہ، جب وہ نکلنے لگے. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا حصہ ہے، فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ، تو یہ عورت کا وہ ازار بند ہے، الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، جس سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتی، جس کی اسے حاجت رہتی ہے. یعنی کہ عورتوں کی شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ازار بند کا اہتمام کریں مردوں کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر. تو اس سے کیا پتا چلا؟ یوں لگتا ہے کہ سیدہ اسماء نے ازار بند کے 2 حصے کیے، ایک کو استعمال کرتی رہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کے پھر 2 حصے کیے ہوں گے، ایک کھانے کے لیے اور ایک پانی کے مشکیزے کے لیے. اما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا، خبردار، یعنی کہ دھیان سے بات سن لو، میری کان کھول کے بات سن لو، یہ مطلب اس کا یہ ہے یہاں پہ. اما خبردار، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثنا، ہم سے کہا تھا، ہمیں بتایا تھا، یہ حدیث ہمیں بتائی تھی کیا، کہ ان فی ثقیف کذابا ومبیرا، کہ ثقیف قبیلے میں، ثقیف قبیلہ جو ہے مشہور ہے، طائف کا قبیلہ، ثقیف قبیلے میں کذابن، ایک کذاب ہوگا، ومبیرن، اور ایک سفاک ہوگا، خون بہانے والا، لوگوں کو ہلاک کرنے والا، قتل کرنے والا. فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ، جہاں تک تعلق ہے کذاب کا، جھوٹے ترین شخص کا، تو ہم اسے دیکھ چکے ہیں. وہ کون ہے؟ مختار بن ابو عبید ثقفی، یہ کوفہ میں تھا. اس نے آل بیت کی محبت کے نام پہ نعرہ لگایا تھا، لوگوں کو اکٹھا کیا تھا کہ میں حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا رضی اللہ تعالی عنہ. تو لوگ آل بیت کے نام پہ اس کے دائیں بائیں جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. بعد میں سے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. کیا دعویٰ کر دیا؟ نبی ہونے کا. اس لیے کیا ہے؟ کذاب ہے. وَأَمَّا الْمُبِيرُ، اور جہاں تک تعلق ہے سفاک کا، لوگوں کو ہلاک کرنے والے کا، فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو میں نہیں خیال کرتی تجھے مگر وہی. میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ ثقیف قبیلے میں ایک سفاک بھی ہوگا، میرے خیال میں وہ تو ہی. لیکن احتیاط دیکھیے سجدہ کی، کیا کہہ رہی؟ میرا خیال. ان کے اگر کوئی اور عورت ہوتی تو اپنے بیٹے کا غصہ نکالتے ہو کہتی ہے ہی تو. لیکن کیا احتیاط ہے صحابہ کرام میں. اور اس احتیاط سے یہ بھی نتیجہ نکالیے کہ نام لے کے حجاج کو جہنمی کہنا یہ درست نہیں ہے، یہ کافر کہنا یہ درست نہیں ہے. ہاں اس نے غلطیاں کی ہیں، ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. قال، ابو نوفل کہتے ہیں فقام عنہا، تو حجاج ان کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا. جب یہ باتیں سنی نا، یہ حدیث سنی اور یہ باتیں سنی تو اٹھ کھڑا ہوا. ولم یراجعھا، اور انہیں کوئی جواب نہیں دیا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا کہا ہے، سب سے پہلے اس موضوع پہ بات کر لیتے ہیں. انہوں نے حجاج بن یوسف کو ظالم کہا ہے، قاتل کہا ہے، بہت سے صحابہ کرام کا بھی قاتل کہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اس نے قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن کے ساتھ اس کا اچھا تعلق تھا، اور جہاد میں بھی اس کی بہت سی خدمات ہیں، بہت سے ممالک کو فتح کرنے والا وہ ہے. لیکن
اس کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں، اس کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں. اس کے اوپر اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز کو لیٹ کر دیا کرتا تھا، نماز کو. لیکن بڑی اہم بات ہے، نماز کو لیٹ کر دیا کرتا، اس کا مطلب ہے نماز پڑھتا تھا، بلکہ پڑھاتا تھا بطور امام مسجد میں آ کر. تو آج کے وہ لوگ جو بے نماز ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں؟ بے نماز اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، بدکار قسم کے، شراب پینے والے، سود کھانے والے، اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والے، وہ بھی حجاج بن یوسف ثقفی سے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ حجاج بن یوسف نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں، جیسا کہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، اور ہم ان غلطیوں کا دفاع نہیں کرتے، اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. لیکن کم از کم تم اپنے آپ کو دیکھ لو، تم کیا توحید کے اوپر ہو؟ کیا سنت کے اوپر ہو؟ کیا خود کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے ہو؟ وہ بھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے نا. اگر اس نے لوگوں کو قتل کیا ہے تو آپ نے کتنے لوگوں کو مار دیا ہے، ان کے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے. کیا یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ ہے حجاج بن یوسف، اور یہ ہے سیدہ اسماء. ان کی شان اس حدیث سے معلوم ہوئی، اور یہ پتا چلا کہ حجاج بن یوسف نے کیا زیادتی کی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی اور سیدہ اسماء کے ساتھ بھی. اور سیدہ اسماء کا صبر دیکھیے، اور دیکھیے کہ انہوں نے کیسا شاندار جواب دیا ہے حجاج بن یوسف کو، کہ اسے خاموش کروا کے رکھ دیا ہے، اور پھر حدیث بھی پڑھی ہے اور کہا ہے کہ میرے خیال میں اس حدیث کا مصداق تم ہو. اس کے بعد باب نمبر 6، باب فضیلت ام ایمن رضی اللہ عنہ، سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کی فضیلت. یہ ام ایمن کون ہے؟ اسامہ بن زید، جن سے نبی علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، ان کی والدہ. اور زید بن حارثہ کی وائف، اور ان سے بھی اللہ کے رسول کو بڑی محبت تھی. خود اللہ کے رسول سے ام ایمن کا کیا تعلق ہے؟ ام ایمن کو آپ کیا کہیں گے؟ میں کیا لفظ استعمال کروں؟ یعنی کہ نبی علیہ السلام کو گود میں اٹھانے والی تھی، بچپنے میں آپ کو گود میں اٹھایا کرتی تھی. بس وہ دائی کا لفظ خاص ہوتا ہے کسی جو ولادت کے عمل میں بھی شریک ہو، اس لیے میں نے دائی کا لفظ نہیں بولا. تو بہرحال عربی میں جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے حاضنہ، اردو والے اس کا ترجمہ دائی کرتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے نبی علیہ السلام کو چھوٹی عمر میں کھلایا ہے، اٹھایا ہے، اور آپ کی پرورش میں حصہ لیتی رہی ہیں. نبی علیہ السلام ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، اور یہ حبشی خاتون تھی. اسی لیے اسامہ بن زید کس رنگ کے تھے؟ وہ سیاہ رنگ کے تھے، جبکہ ان کے والد زید حارثہ جو تھے وہ سفید رنگ کے تھے. حدیث نمبر 1903 1903 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سے؟ امام مسلم. عن انس رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے کس سے؟ جناب انس بن مالک سے. قال، انہوں نے کہا، قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بعد وفات رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فوتگی کے بعد. کس سے کہا؟ لعمر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے. انطلق بنا، ہم چلیں، او ہم چلیں، الی ام ایمن، کس کی طرف؟ ام ایمن کی طرف. نزورها، ہم ان کی زیارت کرتے ہیں. کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زیارت کیا کرتے تھے. کن کی؟ ام ایمن کی. جیسے اللہ کے رسول ام ایمن کا خیال رکھتے تھے، اب ہم اللہ کے رسول کے نائب بنے ہیں تو ہم بھی ام ایمن کا ایسے خیال رکھیں.
فلما انتهينا الیہا، جناب انس کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے بکت تو رونے لگی. فقالا لہا، ان دونوں نے، کن دونوں نے؟ ابو بکر و عمر نے کہا لہا، ان سے، کن سے؟ ام ایمن سے. ما یبکی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کون سی چیز آپ کو رونے پہ مجبور کر رہی ہے؟ ما عند اللہ خیر لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ رو رہی ہیں شاید اس لیے. تو اللہ کے رسول اب جن نعمتوں میں ہیں وہ دنیا سے کہیں افضل نعمتیں. اللہ کے رسول کو جو عزت وہاں پہ مل رہی ہوگی وہ دنیا سے کہیں بہتر ہے. فقالت، تو کہنے لگی، کون؟ ام ایمن، ما ابکی اللہ اکون اعلم ان ما عند اللہ خیر لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میں نہیں جانتی کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے زیادہ بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان کے اس بات سے ناواقف نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، جو اللہ کے رسول کو جو وہاں پہ مل رہا ہے دنیا کی نعمتوں سے کہیں بہتر ہے. آپ تو بڑے سکون میں ہوں گے، بڑی راحت میں ہوں گے، بڑی نعمتوں میں ہوں گے، بڑی آسائشوں میں ہوں گے. ولیکن ابکی، لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ان الوحی قد انقطع من السماء، آسمان سے آنے والی وحی منقطع ہو چکی، اس کا سلسلہ ختم ہو چکا. اللہ کا کلام اب نازل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کے زمانے میں بار بار اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا. ہم کتنے خوش نصیب تھے کہ اللہ کا کلام، اللہ کی وحی ہمارے پاس آتی تھی. لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. کیا کہہ رہی؟ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. لیکن آل بیت کا نام لینے والے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو ائمہ ہیں ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ان کے اوپر ان کے رابطے ہیں اللہ رب العزت سے. ایسے ہی پیروں کا نام لینے والے بھی کئی ایسی کہانیاں بیان کر جاتے ہیں. فَحَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، تو انہوں نے انہیں رونے پہ ابھارا. یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ رو، لیکن ایسی باتیں ان کے منہ سے نکلی جن کی وجہ سے ابو بکر عمر بھی رونے لگے. فجعلا یبکیان معہا، تو وہ دونوں بھی ام ایمن کے ساتھ مل کر رونے لگے. یعنی کہ یہ سوچ کر کہ واقعی اتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو گئے ہیں. اب قرآن نازل نہیں ہوگا، اب جبریل وحی لے کر نہیں آئیں گے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی چیز نازل ہمارے اوپر نہیں ہوگی. تو یہ ہے جی ام ایمن کی فضیلت کہ آپ ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، آپ ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے آپ. اس کے بعد باب نمبر 7، باب فضیلت ام سلیم. ام سلیم کی فضیلت، یہ کون ہے جی؟ ام انس، جناب انس بن مالک کی والدہ ام سلیم، ان کی فضیلت. حدیث نمبر 1904 1904 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. ان انس رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یدخل بیتا بالمدینہ غیر بیت ام سلیم الا علی ازواجہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلیم کے گھر کے علاوہ مدینہ میں کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے سوائے اپنی بیویوں کے. اپنی بیویوں کے گھروں میں تو آپ جاتے تھے، آج سیدہ عائشہ کے گھر میں ہیں، کل سیدہ حفصہ کے گھر میں ہیں، پھر ام سلمہ کے گھر میں ہیں، لیکن اپنی بیویوں کے علاوہ آپ مدینہ میں کسی اور گھر میں نہیں جاتے تھے سوائے ام سلیم کے گھر میں. یعنی کہ کثرت کے ساتھ، کبھی کبھی تو آپ کئی گھروں میں گئے، لیکن کثرت کے ساتھ جن گھروں میں جاتے تھے وہ ایک ام سلیم کا گھر تھا آپ کی بیویوں کے گھروں کے بعد. فقیل لہو، تو آپ سے کہا گیا، کیونکہ آپ سے کہا گیا آپ ام سلیم کے گھر میں بہت جاتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ فقال، تو آپ نے کہا انی ارحمھا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، میں ان پہ رحم کرتا ہوں. کیوں؟ کہ قتل اخوھا معی، اس کا بھائی میرے ساتھ قتل ہوا ہے. کیا مطلب میرے ساتھ قتل ہوا ہے؟ کون سے جہاد میں، کون سے غزوے میں؟
احد میں نہیں ایسا نہیں ہے. یہ ان کے بھائی کے نام ہے حرام بن ملحان. حرام بن ملحان. اور یہ قتل ہوئے ہیں سریہ کون سا بئر معونہ میں. وہ جو 70 صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا تھا تو یہ بئر معونہ والے واقعے میں شہید ہوئے تھے. بئر معونہ والے واقعے میں شہید ہوئے تھے اور اللہ کے رسول اس میں نہیں تھے. تو اللہ کے رسول کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ قتل ہوئے ہیں؟ یعنی کہ میری اطاعت میں نے ان کو بھیجا تھا، میرا ساتھ دیتے ہوئے، میری اطاعت کرتے ہوئے، میرا پیغام پہنچاتے ہوئے لوگوں تک وہ شہید ہوئے ہیں. انی ارحمھا، مجھے میں ان پہ رحم کرتا ہوں، ان پہ ترس کھاتا ہوں، کیونکہ ان کے بھائی میرے ساتھ قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. تو ام سلیم کے پاس آپ کیسے چلے جاتے تھے؟ کیا یعنی کہ آپ ان کے لیے محرم تھے؟ جی ہاں، ان کے محرم تھے. اب رشتہ کیا تھا؟ دودھ پینے پلانے کے لحاظ سے رشتہ تھا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ آپ کی رضائی خالہ تھی. کیا تھی؟ رضائی خالہ، دودھ کے لحاظ سے خالہ. اس کے بعد حدیث نمبر 1905 1905 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن انس، روایت ہے کس سے؟ جناب انس بن مالک سے. وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی علیہ السلام سے. قال، آپ نے فرمایا دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا. کب؟ خواب میں جنت میں داخل ہوا. فسمعت خشفتن، تو میں نے ایک آہٹ سنی. فقلت، تو میں نے کہا. کس سے کہا ہوگا؟ فرشتوں سے. من ہاذا، یہ کون ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کس کی آہٹ ہے؟ یہ کون چل رہا ہے؟ یعنی کہ جنت میں کون چل رہا ہے؟ یہ قال، انہوں نے کہا ہذه الغمیصاء بنت ملحان، یہ ملحان کی بیٹی غمیصہ ہیں. ام انس بن مالک، انس بن مالک کی والدہ. تو اس سے پتا چلا کہ ام انس بن مالک جو ام سلیم بھی ہیں، انس کی بھی والدہ ہیں، سلیم کی بھی والدہ ہیں. ان کی شان کتنی بلند و بالا ہے کہ ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل چکی تھی. کیونکہ نبی علیہ السلام کا خواب کیا ہے؟ حق ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا. اور یہاں سے پتا چلا کہ ام سلیم کا نام کیا نام ہے جی؟ پھر غمیصہ. تو یہاں پہ ان کا نام غمیصہ آیا ہے، کئی روایتوں میں رمیصہ بھی آیا ہے، اور بھی کئی اقوال ہیں ان کے نام کے معاملے میں. ممکن ہے اس کے ان کے ایک سے زیادہ نام ہیں. اس کے بعد الفصل السادس، چھٹی فصل، فضائل الاقوام والجماعات، کئی قوموں کے اور کئی جماعتوں کے فضائل، کئی پارٹیوں کے فضائل، کئی قبائل کے فضائل. پہلے کیا تھا؟ ایک آدمی کی فضیلت، اور اب کیا ہے؟ کئی اقوام، کئی قوموں اور کئی جماعتوں کی فضیلت. باب نمبر 1، باب فضائل الاشعریین، اشریوں کی فضیلتیں، اشریوں کے فضائل. اشری کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کا قبیلہ، اور یہ لوگ کہاں سے؟ بنیادی طور پہ یمن سے. حدیث نمبر 1906 1906 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی موسیٰ، روایت جناب ابو موسیٰ اشعری سے، یعنی کہ عبداللہ بن قیس اشعری سے. قال، انہوں نے کہا، قال النبی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام عیالهم بالمدینہ، کہ بے شک اشعری جب وہ فی الغزو، لڑائی میں، جہاد میں، ارملو، ان کا زاد راہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، ان ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. مراد یہ ہے جب ان کا زاد راہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، ان ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. او قل طعام عیالهم بالمدینہ، یا مدینہ میں رہتے ہوئے ان کے اہل و عیال کا جو غلہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے.
یعنی کہ جہاد میں ایسا ہو وہاں پہ ذات راہ جو ہے وہ کم ہو جائے، ختم ہو جائے، یا مدینہ میں رہتے ہوئے ان کے اہل و عیال کا جو غلہ ہے وہ کیا ہو جائے، کم ہو جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جمع کرتے ہیں ما کان عندهم، جو بھی ان کے پاس ہے، فی ثوب، ایک کپڑے میں. ہر ایک سے کہتے ہیں کہ ہر اشری جو ہے، اشری قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہر آدمی جو اس کے پاس کھانے پینے کی چیز ہے وہ لے آئے. وہ جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ما کان عندهم، جو بھی ان کے پاس ہے. کہاں جمع کرتے ہیں، فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں. ثم اقتسموه بینہم، پھر اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، فی اناء واحد، ایک برتن میں، بالسویہ، برابر برابر. ایک برتن میں جمع کر کے برابر برابر اس کو کیا کر لیتے ہیں، تقسیم. جب لایا گیا تب کوئی لے کر آیا کلو، کوئی لے کر آیا 2 کلو، کوئی 3 کلو، کوئی پاؤ، لیکن بعد میں جب تقسیم کرتے ہیں تو برابر برابر ہر ایک کو دیتے ہیں. فہم منی، تو وہ مجھ میں سے ہیں، وانا منہم، اور میں ان میں سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے جی، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول اشری ہیں. ایک عالم دین نے ترجمہ کیا ہے اس حدیث کا، کس حدیث کا، جس میں آتا ہے کہ حسین مجھ میں سے ہیں اور میں حسین میں سے ہوں. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حسین میں سے ہوں، یعنی کہ میں حسینی ہوں. جبکہ علماء کرام نے وعدے کیا کہ ترجمہ درست نہیں ہے. حسین رضی اللہ عنہ محمدی ہیں، نہ کہ اللہ کے رسول حسینی ہیں. اللہ کے رسول کی نسبت آپ ادنا کی طرف نہیں کریں گے، جناب حسین کی نسبت آپ اعلیٰ کی طرف کریں گے. جناب حسین کی شان بہت بلند ہے لیکن اللہ کے رسول سے زیادہ بلند نہیں. تو اب اگر آپ وہاں پہ ترجمہ کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حسینی ہوں، تو پھر یہاں پہ بھی ترجمہ یہی بنے گا کہ میں اشری ہوں. اس کے علاوہ بھی کئی حدیث آتی ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ ترجمہ درست نہیں تھا اور علماء کرام نے وعدے کر دیا ہے. تو آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے اشری مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں. مراد یہ ہے کہ وہ میرے بہت قریب ہیں اور میں ان کے بہت قریب ہوں. وہ میرے بہت قریب ہیں اور میں ان کے بہت قریب ہوں. میرا ان سے گہرا تعلق ہے، ان کا مجھ سے گہرا تعلق ہے، یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ بڑی اچھی خوبی بیان کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشریوں کی. اور آخر میں جو آپ کے الفاظ ہیں یہ دلالت کرتے ہیں کہ ان کی شان کتنی بلند و بالا ہے کہ آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اشری مجھ میں سے اور میں ان میں سے ہوں. باب نمبر 2، باب فضائل اہل الیمن، یمن والوں کے فضائل. پہلے تھے یمن کے ایک قبیلے اشری لوگوں کے فضائل، اب ہے یمن والوں کے فضائل. حدیث نمبر 1907 1907 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا، امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم اہل الیمن، تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں، ہم ارق افئدۃ وَأَلْيَنُ قُلُوبًا، وہ باریک کس والے ہیں، سینے والے ہیں. فؤاد اصل میں کہتے ہیں، افئدہ فؤاد کی جمع ہے. فؤاد کہتے ہیں دل کے اوپر چڑھے ہوئے پردے کو. تو وہ پردہ باریک ہوگا تو بات آپ کے دل میں اترے گی، تو آپ بات قبول کریں گے، نرم دل کہلائیں گے. اور اگر وہ پردہ موٹا ہوگا آپ تو پھر ہر بات کو قبول کرنے والے نہیں بنیں گے. تو آپ فرما رہے ہم ارق افئدۃ، وہ دل کے پردے کے لحاظ سے ان کے دل کا پردہ کیا نرم ہے، باریک ہے. وہ دل کے پردے کے لحاظ سے وہ کیا ہے، باریک ہیں. وہ الین قلوبا، اور دلوں کے لحاظ سے وہ کیا ہے، نرم ہے. یعنی کہ وہ نرم دل ہیں اور باریک دل کے باریک پردے والے ہیں. الایمان یمان، ایمان یمانی ہے، یمن والا ہے. یعنی کہ ایمان وہی معتبر ہے جو یمن والوں کا ہے، یعنی کہ وہ صحیح ایمان پہ ہیں. مطلب الایمان یمان، ایمان یمنی ہے. والحکمت یمانیہ، اور حکمت بھی کیا ہے، یمانی ہے، یمن والی ہے. فقاہت، دانائی.
والفخر والخیلاء فی اصحاب الابل، فخر اور تکبر آپ کو کن میں ملے گا؟ اونٹ والوں میں، جو اونٹوں کے مالک ہیں، اونٹ چرانے والے ہیں، ان میں عام طور پہ کیا ملے گا آپ کو؟ تکبر، فخر۔ والسکینۃ والوقار فی اہل الغنم، اور سکینت اور وقار آپ کو کن میں ملے گا؟ بکری والوں میں۔ اور اہل یمن کون ہے؟ بکریوں والے، عام طور پہ اونٹ والے بھی تھے لیکن ان میں بکریاں چلانے والے کافی سارے لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث اہل یمن کے فضائل کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی، ان کے مطابق عقیدہ بنانے کی، اور ان میں آئے ہوئے اور مذکور لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔